السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مطالعہ پاکستان لازمی کلاس 10th کے ساتھ احمد ساقی حاضر خدمت ہے۔ اس سے پہلے کثیر الانتخابی سوالات کا گیس پیش کر چکا ہوں۔ مکمل کتاب یعنی چاروں چیپٹرز کا 20 سوالات پر مشتمل گیس، یعنی انشاءاللہ العزیز بورڈ پیپرز میں 99.9% کامیابی کی ضمانت کے ساتھ 20 انتہائی اہم کثیر الانتخابی سوالات کا گیس۔ پیارے بچوں، آج انشاءاللہ العزیز بورڈ پیپرز کے دوسرے حصے یعنی مختصر سوالات و جوابات کا گیس لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آج بھی انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے انتہائی اہم، انتہائی امپورٹنٹ 20 مختصر سوالات و جوابات رکھوں گا انشاءاللہ العزیز 99.9% کامیابی کی ضمانت کے ساتھ۔ پیارے بچوں، سوالات شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ میرا ہر لیکچر بر وقت آپ کو ملے۔ تو پیارے بچوں، آج کا پہلا سوال ہے، یوم تکبیر سے کیا مراد ہے؟ انڈیا کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں پاکستان نے 28 مئی 1998 کو 7 ایٹمی دھماکے کیے۔ انڈیا نے جب 11 اور 13 مئی 1998 کو ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو گیدڑ بھبکی ماری، تو پاکستان نے جواباً 7 ایٹمی دھماکے 28 مئی 1998 کو کر کے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا۔ یوں پاکستان دنیا کا 7واں اور عالم اسلام کا پہلا ایٹمی ملک بن گیا۔ تب سے ہر سال 28 مئی کو بطور یوم تکبیر منایا جاتا ہے، کیونکہ جب ایٹمی دھماکے کیے گئے تھے تو بٹن پریس کرتے ہوئے نعرہ تکبیر بلند کیا گیا تھا۔ اس نعرہ تکبیر کی یاد میں ہر سال 28 مئی کو بطور یوم تکبیر منایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، پاکستان میں صدر مملکت کے انتخاب کا طریقہ لکھیں۔ صدر مملکت جو ہے پاکستان کے، ان کا انتخاب کس طرح عمل میں آتا ہے؟ 8ویں آئینی ترمیم کے تحت صدر مملکت کا انتخاب پارلیمنٹ کے دونوں ایوان مین سینٹ اور قومی اسمبلی، سینٹ جو ایوان بالا اور قومی اسمبلی ایوان زیر، اور چاروں صوبائی اسمبلیوں پر مشتمل انتخابی ادارہ کرے گا۔ یعنی پاکستان کے صدر مملکت کا انتخاب سینٹ ممبران، قومی اسمبلی ممبران اور چاروں صوبائی اسمبلی کے ممبران مل کر کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، جنرل پرویز مشرف کے نافذ کردہ مقامی حکومتوں کے نظام کے 3 بنیادی مقاصد تحریر کریں۔ یعنی جو جنرل پرویز مشرف نے مقامی حکومتوں کا نظام نافذ کیا تھا، اس کے 3 بنیادی مقاصد کیا تھے؟ پیارے بچوں، مقامی حکومتوں کے نظام کے 3 بنیادی مقاصد یہ تھے: اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی، یعنی پرائمری سطح پر، گاؤں کی سطح پر، دیہاتی لوگوں کی سطح پر اختیارات کی منتقلی، مقامی معاملات مقامی سطح پر حل کرنا، یعنی جو چھوٹے درجے کے پرائمری سطح کے گاؤں اور دیہات کے یونین لیول کے جو معاملات ہیں ان کو وہیں پہ حل کرنا، اور وسائل کی ضلع کی سطح پر دستیابی۔ تو یہ 3 بنیادی مقاصد تھے پرویز مشرف کے مقامی حکومتوں کے نظام کے۔ سوال نمبر 4 ہے، موٹر وے کی اہمیت لکھیں۔ تو پیارے بچوں، میاں محمد نواز شریف نے اپنے پہلے دور حکومت میں موٹر وے کا آغاز کیا، اور دوسرے دور حکومت 1998 میں اس کا افتتاح کیا، جس سے نہ صرف لاہور اور اسلام آباد کا سفر آسان اور وقت کی بچت ہوئی، یعنی اگر پہلے یہ سفر 8 گھنٹے میں ہوتا ہے تو موٹر وے بننے کے بعد یہ سفر صرف 4 گھنٹے کا رہ گیا۔ اور ایک بہت بڑی انتہائی اہم بات یہ کہ جو پہلے سارے کا سارا ٹریفک کا برڈن جی ٹی روڈ پر ہوتا تھا، وہ آدھے سے زیادہ برڈن جو ہے وہ موٹر وے پہ آ گیا۔ اس طرح جی ٹی روڈ پہ ٹریفک آدھی رہ گئی اور آدھی ٹریفک موٹر وے پر منتقل ہو گئی۔ تو یوں ایک تو سفر آسان ہو گیا، دوسرا آدھا وقت بچ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ موٹر وے پر بوقت ضرورت جنگی طیاروں کی ہنگامی لینڈنگ بھی آسان ہوگی۔ ہنگامی لینڈنگ یعنی اللہ نہ کرے کبھی کسی وقت پاکستان کی کسی کنٹری سے جنگ ہو جاتی ہے تو موٹر وے جو ہے یہ بطور رن وے بھی کام کرتا ہے، یعنی فضائیہ کے جو
طیارے ہیں ایئر فورس کے جنگی طیارے وہ ہنگامی لینڈنگ کرنے کے لیے موٹر وے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے پاکستان تحریک انصاف حکومت کے 5 منصوبوں کے نام لکھیں۔ تو پیارے بچوں، دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر، احساس پروگرام، نوجوان ہنرمند پروگرام، پلان فار پاکستان یعنی 10 بلین ٹری، احساس سیلانی لنگر، ڈیجیٹل پاکستان اور پناہ گاہیں، یہ تحریک انصاف حکومت نے منصوبے شروع کیے تھے۔ سوال نمبر 6 ہے خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے؟ خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے؟ پیارے بچوں، خارجہ پالیسی سے مراد کسی ملک کی دوسرے ممالک سے تعلقات کی حکمت عملی اور رویہ ہے۔ خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہتا ہے تو اس کی حکمت عملی اور رویہ جو اپناتا ہے، جو وہ پالیسی بناتا ہے، اسے خارجہ پالیسی کہتے ہیں، جس کے تحت کوئی بھی ملک اپنے قومی مفادات کے تحفظ کی خاطر دیگر ریاستوں سے تعلقات قائم کرتا ہے، یعنی اپنے قومی مفادات کے تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے جو حکمت عملی اور رویہ اپناتا ہے اسے خارجہ پالیسی بولتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے وسطی ایشیا کی مسلم ریاستوں کے نام لکھیں۔ وہ وسطی ایشیا کی مسلم ریاستیں جو 1991 میں سوویت یونین یعنی روس سے آزاد ہوئی۔ تو پہلے بچوں، وسطی ایشیائی ریاستیں قازقستان، کرغیزستان، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان اور آذربائیجان وغیرہ ہیں۔ یہ تمام کی تمام مسلم ریاستیں ہیں اور یہ روس سے 1991 میں آزاد ہوئی ہے، جب روس کو افغانستان میں شکست فاش ہوئی تھی۔ سوال نمبر 8 ہے مسئلہ فلسطین سے کیا مراد ہے؟ مسئلہ فلسطین سے کیا مراد ہے؟ تو پیارے بچوں، 1948 میں مغربی ممالک کے ایما پر یعنی مغربی ممالک کی سپورٹ پر سرزمین فلسطین پر اسرائیل نامی ریاست قائم ہوئی۔ اصل ملک فلسطین ہے، مغربی ممالک کی ایما پر سپورٹ پر اسرائیل نامی ایک ناجائز ملک وہاں پر قائم ہوا۔ آہستہ آہستہ اسرائیل نے فلسطین کے مزید علاقے قبضے میں کرنے شروع کر دیے، یعنی اسرائیل نے آہستہ آہستہ اپنے علاقے بڑھانے شروع کر دیے، حتیٰ کہ یروشلم تک پہنچ گیا۔ کئی مرتبہ عربوں اور اسرائیل کے درمیان جنگ بھی ہو چکی ہے، حتیٰ کہ مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے اور اسرائیل کے پیچھے تمام یورپی ممالک، تمام مغربی ممالک موجود ہیں اس کی بیک پر، اس کی پس پشت۔ پاکستان نے ہمیشہ اور ہر فورم پر فلسطینیوں کی حمایت کی ہے اور آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے، یعنی آج تک اسرائیل کو بطور ملک تسلیم صرف اس لیے نہیں کیا کہ وہ فلسطین کی سرزمین پر قابض ہے اور فلسطینی مسلمانوں کے اوپر مظالم لاتا ہے۔ سوال نمبر 9 ہے گوادر بندرگاہ کی اہمیت 3 لائنوں میں لکھیں۔ تو پیارے بچوں، چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے بدولت گوادر بندرگاہ کو ترقی دے کر فعال بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، یورپ، امریکہ اور دیگر یورپی ممالک کی تجارتی آمد و رفت گوادر کے ذریعے ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح گوادر بندرگاہ کو فعال کر کے معاشی سرگرمیوں کا مرکز بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ گہرے پانیوں کی بندرگاہ ہے اور بڑی لیٹسٹ، ایڈوانس اور موجودہ دور کے عین مطابق مشینری رکھنے والی بندرگاہ ہے اور بہت بڑی بندرگاہ ہے، اور ایشیا اور یورپ کے تقریباً درمیان میں ہے۔ تو پیارے بچوں، چین کی مدد سے بنائی گئی گوادر بندرگاہ پاکستان کے لیے معاشی
طور پر پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ سوال نمبر 11 ہے معاشی ترقی کی تعریف کریں یا گراہم بینک کے الفاظ میں معاشی ترقی کی تعریف لکھیں۔ یعنی سوال دونوں طرح آ سکتا ہے، سمپل بھی آ سکتا ہے کہ معاشی ترقی کی تعریف لکھیں یا گراہم بینک کے الفاظ میں معاشی ترقی کی تعریف لکھیں، دونوں طرح سے یہ سوال بن سکتا ہے۔ معاشی ترقی کی تعریف یا گراہم بینک کے الفاظ میں معاشی ترقی کی تعریف، جواب دونوں کا ایک ہی ہے۔ معاشی ترقی معیشت کی پیداواری صلاحیت میں ایسے لگاتار عمل کا نام ہے کہ جس کے نتیجے میں قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہو، اسے معاشی ترقی کہتے ہیں۔ یعنی ایسا پیداواری صلاحیت میں ایسا لگاتار مسلسل عمل کہ جس کے نتیجے میں قومی آمدنی میں اضافہ ہو، معاشی ترقی کہلاتا ہے، اور یہی گراہم بینک کے الفاظ میں معاشی ترقی کی تعریف ہے۔ سوال نمبر 12 ہے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے کم ہونے کی اہم وجہ کیا ہے؟ غیر ملکی سرمایہ کاری کیوں کم ہو رہی ہے؟ پہلے بچوں، توانائی کے ذرائع کا ناکافی اور مہنگا ہونا۔ پاکستان میں بجلی پوری نہیں ہوتی، ڈاؤن فال کی وجہ سے، یعنی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے فیکٹری نہیں چلتی، مزدور فارغ بیٹھے رہتے ہیں، کام نہیں ہوتا، پروڈکشن نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، لاگت اخراجات زیادہ آ جاتے ہیں، پیداوار کم ہوتی ہے۔ آئے روز ملک میں دہشت گردی کے واقعات، دھماکے ہوتے ہیں، دہشت گردی ہوتی ہے اور بہت بڑے پرابلمز ہو جاتے ہیں۔ رشوت اور اقربا پروری، دوستوں کو، رشتہ داروں کو نوازنا، رشوت کا عام چلنا، شرح خواندگی کم ہونے کی وجہ سے عدم تحفظ، لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کی ریشو بہت کم ہے۔ یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی ہو رہی ہے۔ یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے غیر ملکی سرمایہ کاری میں آئے دن کمی واقع ہوتی جا رہی ہے۔ سوال نمبر 13 ہے افرادی قوت سے کیا مراد ہے اور اس میں کون سے لوگ شامل ہوتے ہیں؟ تو پیارے بچوں، افرادی قوت سے مراد لیبر فورس ہے، وہ لوگ جو کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں یا پارٹ ٹائم کام کرتے ہیں، یہ سارے افرادی قوت کا حصہ ہیں، انہیں افرادی قوت کہا جائے گا۔ افرادی قوت میں شامل لوگ جو ہیں وہ 16 سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں جو کمانے کے اہل ہوں، ان میں برسر روزگار، بے روزگار، پارٹ ٹائم کام کرنے والے اور تنخواہ دار افراد شامل ہیں، جو معیشت کو فعال بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ 16 سال سے اوپر کی عمر کے لوگ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تنخواہ دار ملازم ہیں یا پارٹ ٹائم کام کرتے ہیں، بزنس ہے، کاروبار ہے، یہ سارے لوگ افرادی قوت میں شامل ہیں۔ سوال نمبر 14 ہے دفاعی صنعت سے کیا مراد ہے؟ پیارے بچوں، دفاعی صنعت ملکی ضروریات کے مطابق اسلحہ، گولہ بارود اور دیگر دفاعی سامان تیار کرتی ہے۔ پاکستان کی دفاعی صنعت ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا، پاکستان آرڈیننس فیکٹریز واکنٹ اور ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا وغیرہ شامل ہے۔ دفاعی صنعت لفظ سے ہی واضح ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملک، کوئی بھی کنٹری اپنے دفاع کے لیے اسلحہ تیار کرتی ہے، ہوائی یعنی فائٹر طیارے تیار کرتی ہے، توپ اور ٹینک تیار کرتی ہے، میزائل سسٹم تیار کرتی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ دفاعی صنعت میں شامل ہیں۔ سوال نمبر 15 ہے پاکستان کی 5 رابطہ انہار کے نام لکھیں۔ رابطہ انہار یعنی لنک کینال جو ایک دریا سے پانی لے کر دوسرے دریا تک پہنچاتی ہیں، جن کی ٹوٹل لمبائی 590 کلومیٹر ہے۔ تو پہلے بچوں، چشمہ جہلم یہ پہلی رابطہ نہر ہے، لنک کینال ہے۔ رسول قادرآباد بلو کی سلیمان کی، ترمو سدنائی میلسی بہاول تونسا اور پنجگل، تو یہ نہریں جو ہیں یہ 7 ہیں ٹوٹل پاکستان میں رابطہ انہار، 5 مانگی گئی ہیں تو 7 کی 7 ہی میں نے لکھ دی ہیں۔ چشمہ جہلم، رسول قادرآباد بلو کی سلیمان کی،
तरिम्मू, सदनाई, सदनाई, मेलसी, बहावल, तौसा और पंजनत। तो ये है पाकिस्तान की 7 राब्ता अनहार। सवाल नंबर 16 है 5 कौमी तालीमी मसाइल तहरीर करें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला कौमी तालीमी मसला क्या है? नाकस इम्तिहानी निजाम है। बाद दफा पेपर ही आउट हो जाता है, बाद दफा निगरानी में कमजोरी है, बाद दफा पेपर चेकिंग में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि बच्चे के नंबर होते कुछ है लगते कुछ है। इसी तरह महदूद तालीमी वसाइल, अखराजात गवर्नमेंट के जो तालीमी इदारे हैं उनके लिए इंतहाई लिमिटेड है, बहुत कम है। असाजा की कमी, तालीमी अदारों में असाजा पूरे नहीं है। इसी तरह निसाब में फनी और टेक्निकल मज़ामीन का फुकदान, यानी मज़ामीन जो है वो टेक्निकल और फनी नहीं पढ़ाए जाते, बहुत कम जगह पर। इसी तरह कम शरह खानगी, पढ़े लिखे होने की जो रेशो है, शरह खानगी जो है ये इंतहाई कम है। तो ये है 5 कौमी तालीमी मसाइल। तो सवाल नंबर 17, सिनफी इम्तियाज की तारीफ करें। सिनफी इम्तियाज क्या है? इंसानी मुआशरे में औरत और मर्द में जिन्स की बुनियाद पर तकसीम करना सिनफी इम्तियाज कहलाता है। अगरचे मर्द और औरत के किरदार अलग अलग हैं, मगर बुनियादी मकसद नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाना है। अगरचे मर्द का किरदार और है, औरत का किरदार और है, मर्द और काम करता है, औरत और काम करती है, मगर इन दोनों का जो बुनियादी मकसद है वो नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाना, क़यामत तक चलाना है। सवाल नंबर 18 है हम निसाबी सरगर्मियों से क्या मुराद है? हम निसाबी सरगर्मी, एक तो निसाब है जिसे हम सिलेबस कहते हैं, और एक इसके साथ और सरगर्मियां होती जिसे हम निसाबी सरगर्मियां कहते हैं। मसलन खेले हैं, मुबाहसे हैं, मुशायरे हैं, तकारीर, मुज़ाकरे और मुतालियाती दौरे वगैरह, ये सारे हम निसाबी सरगर्मियों में शामिल हैं जो तलबा तलबात की अखलाकी तरबियत और उनकी शख्सियत की तामीर में मददगार होती हैं। ये सारी हम निसाबी सरगर्मियां जो हैं ये तलबा तलबात की शख्सियत और उनकी तरबियत में बड़ी मददगार साबित होती हैं, जिनकी हमारे तालीमी इदारों में कमी की वजह से बहुत से तलबा तलबात जिंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। सवाल नंबर 19 है कोई से 3 पंजाबी शुअरा के नाम लिखें। तो प्यारे बच्चों, वारिस शाह, हजरत मियां मोहम्मद बख्श, हाशिम शाह, हाफिज बरखुरदार, सुल्तान बाहू, बाबा बुल्ले शाह, बहुत सारे पंजाबी बड़े बड़े बुजुर्ग शायर पाकिस्तान में गुजरे हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी किताबें भी पंजाबी जुबान में लिखी हैं। सवाल नंबर 20 है क्या मैं पाकिस्तान के बाद MPA मुंतखब होने वाले पहले सिख का नाम लिखें। यानी पहले सिख, यानी जो पाकिस्तान बनने के बाद पहले सिख MPA मुंतखब हुए थे उनका नाम क्या? तो प्यारे बच्चों, क्या मैं पाकिस्तान के बाद मुंतखब होने वाले सिख MPA का नाम सरदार रमेश सिंह अरोड़ा है। क्या में पाकिस्तान के बाद इंतखाबात में सबसे पहले सिख बरादरी में से जो MPA मुंतखब हुए उनका नाम है सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। तो प्यारे बच्चों, ये थे इंतहाई अहम यानी 99.9% यकीनी तौर पर बोर्ड पेपर में आने वाले सवाल। जिस तरह मैंने 20 इंतखाबी सवालात का कैसा आपके सामने रखा, ऐसे ही बोर्ड पेपर्स के दूसरे हिस्से यानी मुख्य सवालात और जवाबात का भी सिर्फ 20 क्वेश्चंस का इंतहाई अहम कैसा आपके सामने हाजिर है, आपकी पेश खिदमत है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अजीज अच्छे नंबर लेने के लिए, A+ नंबर लेने के लिए ये तमाम के तमाम सवालात इंशाअल्लाह आपके लिए इंतहाई फायदेमंद साबित होंगे। प्यारे बच्चों, मेरे इन तमाम लेक्चर्स को, इन तमाम वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे घंटी के बटन को दबाना मत भूलें ताकि मेरा हर नया आने वाला लेक्चर सबसे पहले आप तक पहुंचे। और महसूस होने के लिए मेरे दूसरे चैनल अहमद साकी प्रोडक्शन को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
साथ लगे घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।